سنت کو کی اتباع کی جائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا جائے، آپ کی سنت کو پکڑا جائے، اس پر چلا جائے، یہ نبی سے خیر خواہی کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے نام کو چوم لے اور آپ کی سنت کو آئے چہرہ موڑ لیں، چہرہ پھیر لیں، یہ نبی سے ناصح ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ نبی کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، نبی کی نافرمانی، نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ ومن اطاعنی کیا ہے؟ دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ اور آپ کے سامنے یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کوئی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی، میری سنت کو اپنایا، میرے طریقے پہ چلا، گویا اس نے جنت میں جانا اس نے اپنے لیے پکا کر لیا۔ اور جس نے انکار کیا، میری سنت کو نہیں مانا، گویا اس نے اپنے آپ کو جنت سے جانے سے انکار کیا۔ تو نبی کے ساتھ ناصح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت کو اپنایا جائے، صرف نام کو لے کر چوما نہ جائے، گھوما نہ جائے۔ کیا ہے مٹکے، بہت سارے لوگ کیا ہے جھومتے ہیں، نام لے کے، نام آ گیا جھومیں گے، سرکار بولیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ کے رسول نے سکھایا وہ طریقہ اپناتے نہیں ہیں۔ تو آپ کے ساتھ ناصح ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے، آپ کا پیارا نام آئے، آپ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، آپ پر کیا ہے درود و سلام بھیجے، یہ نبی کے ساتھ ناصح اور خیر خواہ ہونے کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح نبی کے ساتھ خیر خواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ اگر کبھی کبھی کیا ہے جہاں بدعت پنپنے لگتی ہے، جہاں کیا ہے دین میں نئی چیزیں ایجاد ہونے لگتی ہے، وہاں سنت مر جاتی ہے، وہاں سنت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو لہذا اگر کہیں نبی کی سنت کیا ہے ماری گئی ہے، اگر نبی کی سنت وہاں رائج نہیں ہے، آپ اس کو زندہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے قیامت تک کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، کہ کسی نے بہترین سنت نبی دین میں ایجاد کی، رائج کی، فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ، کہ کسی نے کیا کہیں کوئی سنت ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کا پیارا طریقہ ہے، اگر آپ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں لوگوں کو بتائے، لوگ اس پر عمل کرنے لگے اور وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہا، تو آپ کے لیے قیامت تک اجر لکھا جائے گا۔ تو یہ سنت کے احیاء کا ثواب ہے۔ ہاں، اس کے بالمقابل اگر آپ سنت کو مٹانے کا باعث بنیں گے، بدعت کو پھیلائیں گے، بدعت کی ترویج کا باعث بنیں گے، تو اس کا آپ پر گناہ بھی نازل ہوگا، اس پر آپ کا پر گناہ بھی نازل ہوگا۔ اور اگر آپ سنت کو مٹا کر بدعت کی ایجاد کرتے ہیں تو گویا آپ نبی کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے امانت کو پہنچایا، نہیں، نبی نے دین میں کوئی کمی رکھ دی، نعوذ باللہ۔ بدعت یہی سمجھتے ہیں نا، آپ دین میں کوئی اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں اور آپ کی نیت نظر میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے قریب کرے گا، نبی سے ہمیں محبت بڑھے گی، تو گویا آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اپنے زبان سے نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی نے کیا ہے ہمارے لیے عمل نہیں بیان کیا، دین میں کمی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی بھی خیر ایسا نہیں تھا مگر اس کی جانب آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، یعنی ہر خیر آپ نے بتا دیا، جو ہمارے لیے بہتر تھی، بھلا والا عمل تھا، آپ نے بتا دیا، کسی قسم کی کمی نہیں، کوئی شر برائی جس میں ہمارے لیے نقصان ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روک دیا، یعنی ہر برائی سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کام بہتر نہیں ہے یا یہ کام اچھا ہے، تو گویا ایک طرح سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اور دین میں خیانت کی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے بہتر ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ اور اس کی طرح حدیث میں کہا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کہ دین نصیحت کا نام ہے، کس کے ساتھ؟
مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ. مسلمانوں کے ائمہ یہ ہے کہ کون ہے؟ تو امام جو مسلمانوں کا حکمران ہو. تو اس کے دو معنی یہاں حدیث میں تفسیر میں بیان کیے گئے. ائمۃ المسلمین کہ مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے عمرا. ایک تو کیا ہے کہ علماء جو کیا ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو دین کے علم والے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو لہذا ان کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے، ان کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ رب کا پیغام آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور ایک دوسرا معنی کہ ائمۃ المسلمین یعنی الامراء، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، جو مسلمانوں کے قائد ہیں، جو شریعت اسلامیہ کی تنفیذ کرتے ہیں، وہ مراد ہے. تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حق کے کام میں آپ مددگار ثابت ہوں. ان کے ساتھ ناصح اور خیر خواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حق کے کام میں آپ مددگار ثابت ہوں. جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ اس میں مدد کریں. اور اس کا جو بھی آرڈر آتا ہے ملک کے مفاد میں کوئی بھی اس کا حکم آرڈر آتا ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے کیا اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اور کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے اولو الامر ہیں، تو جو ہمارے حکام ہیں، جو حاکم ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. تو اس کے حق میں اس کی مدد کریں گے معصیت کے کام میں. اگر کوئی حاکم معصیت کا حکم دیتا ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جیسا کہ اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بر اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی تعاون کریں گے، معصیت میں اور گناہ میں نہیں کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی، کسی کی بھی اطاعت خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں کسی کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں ہے. تو آپ کا حکمران ہے تو اس کی آپ حق کے کاموں میں مدد کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس لیے کہ یہ دین کا شریعت کا حکم ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم ہے، حکمران ہے، تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پہ کیا ہے حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا کیا ہے مسخرہ فنڈٹا کرتے ہیں. اگر کوئی کمی ہے تو اس کو کیا ہے اعلانیہ طور پہ مائک میں، سوشل میڈیا پہ کیا کہ یہ حاکم ایسا کر رہا ہے، اس کے خلاف بغاوت. یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ آپ اس کے اندر کوئی کمی دیکھ رہے ہیں تو تنہائی میں جا کے نصیحت کریں. یہ طریقہ ہے. اس کی برائی عوام میں نہ پھیلائی جائے بلکہ اس کو تنہائی میں جا کے نصیحت کی جائے. یہ اسلامی طریقہ ہے. آپ کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افضل الجہاد، کہ افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق جا کے کہو. تو حدیث میں کیا ہے کہ کلمہ حق کہاں عند سلطان جائے، عند یعنی اس کے پاس جا کے. یہ نہیں کہ آپ مائک میں جا کے کہیں، سوشل میڈیا پہ کہیں، کیا ہے کتابوں میں چھاپیں، صحیفے میں چھاپیں، اخبارات میں، میڈیا میں جا کے کہیں. یہ طریقہ نہیں. عند اس کے پاس جا کر کہیں. یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے اس کے پاس جا کر نصیحت کریں. اگر آپ اس کے پاس جا کے نہیں نصیحت کر سکتے، آپ کی پہنچ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا ہے اس کے لیے دعائیں کریں. اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے کیا ہے بھلائی کے لیے کہ اللہ اس کو کیا ہے خیر کی رہنمائی فرمائے. اس کے لیے کیا ہے ایسے وزراء، ایسے کیا ہے اس کے مستشار، مشورہ دینے والے جو ہیں ایسے خیر خواہ ہوں جو مسلمانوں کے لیے، عامت المسلمین کے لیے بھلائی کا مشورہ دیں، اس کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. اس کے لیے بھلائی کی دعا کریں. اور اسی طرح کیا ہے کہ فضل بن عیاض کہتے ہیں، فضل بن عیاض کیا ہے تابعی سلف میں سے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ اگر میرے پاس ایک ایسی دعا ہوتی جس کے بارے میں مجھے یقین ہو کہ یہ دعوی مستجابہ ہے، یہ دعا قبول ہونے والی ہے، تو میں مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے دعا کرتا. اور غالباً ابن مبارک یا ابن مدینی سے ہے روایت ہے کہ ان کے لیے اس دعا کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ حکمران اگر بگڑ جائے تو سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. جی آپ دیکھیں گے جس ملکوں کے حاکم صحیح نہیں ہوتے ہیں وہاں کے عوام کا بھی برا حال ہوتا ہے. تو لہذا اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ معاملات درست رہے. اور اس کے لیے کیا ہے آدمی اس کے خلاف بغاوت نہ کرے. اگر آپ اس کے کیا ہے خلاف بغاوت کریں گے تو بہت سارے کیا فتنے پیدا ہوں گے. اگر حاکم ہے، ذمہ دار ہے، آپ اگر اس کے اندر گناہ بھی دیکھتے ہیں، معصیت کا کام بھی دیکھتے ہیں،
تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے خلاف بغاوت نہ کریں، اس لیے کہ اگر کبھی کبھی بغاوت کرتے ہیں تو اس سے بڑے بڑے فتنے آتے ہیں، بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی برائی کو ختم نہیں کر سکتے تو صبر سے کام لیں۔ بہت سارے ملکوں میں جہاں کافر حکومتیں ہیں، کبھی کبھی چند کیا اقلیت پسند لوگ کیا بغاوت کرتے ہیں، جس کے سبب کیا ہے، کیا جہاں چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حاکموں کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کیا جائے، اس کو کیا ہے، اس کے حق میں دعائیں کی جائے۔ اور اسی طرح سلف میں سے ایک قول ہے کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو، کسی سے کے اندر یہ دیکھو کہ وہ سلطان کے لیے، حاکم کے لیے دعائیں کرتا ہے، سمجھ جائیے کہ وہ کیا ہے، سنی ہے، اہل سنت والے طریقے پہ ہے۔ اور اگر وہ اس کے خلاف بددعائیں کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو سمجھ جائیے وہ بدعتی ہے، خلاف سنت عمل کرنے والا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، معذرت، وقت آپ کا زیادہ میں نے لے لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے معاملے میں خیر خواہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، چاہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، رسول کے ساتھ ہو، اور یا ائمہ کے ساتھ ہے، یا عام لوگوں کے ساتھ۔ عام لوگوں کے ساتھ کا ایک چھوٹ گیا، اس کا میں مختصراً ذکر کر دے رہا ہوں تاکہ کیا ہے کہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ آخری میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نصیحت عام لوگوں کے لیے ہے۔ 2 منٹ مشکل سے آپ کا لوں گا کہ آپ نے کہا کہ وہ عامتی ہے، عام لوگوں کے لیے دین نصیحت کا نام ہے، یعنی اس کے ساتھ آپ محبت کا، لوگوں کے ساتھ آپس میں جو مسلمان ہیں ان سے آپس میں محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے کیا ہے خوشی کے ساتھ ملنا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو بھلائی پر مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایسی چیزوں کی رہنمائی کرنی چاہیے جن میں ان کا دین اور آخرت کی بھلائی ہو، ان کے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے۔ اگر کسی بھائی کے اندر عیب ہو اس کی ستر پوشی کی جائے۔ اسی طرح کیا ہے، اگر کوئی آپ کے مسلمان بھائی پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کے لیے بھلائی کے لیے، اگر اس پر کوئی کیا ہے تان و تشنیع کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے، تو آپ اس کا دفاع کریں، اس کے بارے میں بیان کریں کہ بھائی وہ اچھا آدمی ایسا ہے، تو اس کی غیبت کا آپ دفاع کریں۔ ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہ کریں، حسد اور بغض نہ کریں۔ حسد کہتے ہیں کہ کیا ہے، تمنی زوال نعمہ، کہ نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ تو کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر کیا ہے حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی حسد کرتا ہے کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا دشمن ہے۔ ایک طرح سے اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا آپ دشمن بن رہے ہیں۔ تو کسی بھائی سے حسد اور جلن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں مختصر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اور اسی طرح کیا ہے اس کے رسول کے ساتھ، اور تمام ائمہ اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر خیر کی توفیق عنایت فرمائے، ہر قسم کے شر سے، بدعات سے اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔